آبویسلی کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز تو نہیں تھیں اس تمام تر پروسیس سے، جو کہ ہم گزشتہ کچھ دنوں سے یہ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. وہ ممالک، وہ حریف ممالک جو کہ گزشتہ 50 سالوں سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی آن آف کا بٹن نہیں ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور امن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے ان دونوں کو بٹھا دیا، بات چیت شروع کروا دی. اب ایک حوصلہ افزا چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، یہ مذاکرات چلیں گے، یہ پروسیس چلے گا، ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ 47 سال کے بعد جو ہے ہائیسٹ لیول پہ فیس ٹو فیس جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں. جے سی پی او کے اندر جو ہیں وہ فارن آفس ان کے جو ہے انگیج کر رہے تھے، بس آخری تقریب کے اندر وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی. لیکن یہاں پہ نائب صدر ایک سائڈ کے اوپر ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جو ڈیسیژن میکنگ میکانزم کا حصہ ہیں. ان کے نیشنل سیکیورٹی کے سیکٹری ساتھ ہیں، پھر کالی باف جو ہیں وہ اس کو، جو کہ اس وقت طاقتور ترین شخصیت تصور کیے جاتے ہیں آیت اللہ کے بعد، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. عباس عراقچی ہیں، ان کے نائب وزیر خارجہ یہاں کے اوپر ہیں. تو میرا خیال میں چیزوں کو اتنا ہمیں پیسمسٹک ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں، چوتھا دور تھا حالت امن کے اندر ہے، چھٹا دور تھا جب انہوں نے اٹیک کیا 13 جون کو، اس کے علاوہ چوتھا دور تھا جنیوا کے اندر. یہ تو جنگ کے اندر ایک ایسے بیک ڈراپ کے اندر جہاں پہ ڈسٹرسٹ ہے، جہاں پہ ڈاؤٹ ہے، اسکیپٹسزم ہے، اس کے اندر مذاکرات، بد اعتمادی کی فضا میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ سوچ لینا کہ ایک ہی مرحلے کے اندر جو ہے آپ کو وہ سارے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ مل جائیں گے. دیکھیں، میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. دیکھ لیں، ایک دو پوائنٹ کی بات کی ہے انہوں نے. اگر ہم دیکھیں جو جے ڈی وینس ہیں، انہوں نے کہا یورینیم انرچمنٹ. ویسے اس چیز کے اوپر تو کافی حد تک معاملہ ہو گیا ہوا تھا، ڈیل جو ہے واز ود ان ریچ، جس طرح عمانی وزیر خارجہ کہتے ہیں، لیکن چیزیں اس طرح سے مٹیریلائز نہیں ہو پائی ہیں. تو میرا نہیں خیال، میں اس کو ڈفرینٹ طرح سے فریم کرتا ہوں. لیٹس پٹ اٹ دس وے، ایران کا وفد واپس چلا گیا اور امریکہ نے لچک نہیں دکھائی ہے، جس کی وجہ سے دنیا اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ امریکی وفد جے ڈی وینس ناراض ہو کے چلے گئے، انہوں نے بیسٹ ڈیل آفر کر دی، ایرانی مان نہیں رہے. دیکھیں، ہمیں اس کو نیریٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم وکٹم کو اگریسر نہیں بتا سکتے، اگریسر ہی اگریسر ہے. یہ وار انجسٹ تھی، یہ ان پرووکڈ وار تھی جو کہ ان کے اوپر ویج کی گئی. یہ انفیئر کریکٹرائزیشن ہے جو امریکن پریس لکھ رہا ہے. اس وقت میں پڑھ رہا تھا ان کو، وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں جیسے ایران کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے. دیکھیں، ان کا جغرافی جو رائٹس ہیں آپ کو ماننے پڑیں گے، جغرافی کے، ان کے جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے. کون کنٹری کمپرومائز کر سکتا ہے کیسی صورت میں جب وہ میدان جنگ میں جیت رہے ہیں اور وہ ٹیبل پہ جنگ ہار جائیں گے. اور امریکہ اگر واقعی جنگ کے اندر جو ہے وہ دفاعی، جس طرح وہ کہتے ہیں ہم آبجیکٹیو حاصل کر چکے ہیں، تو کیا وہ ٹرانسلیٹ ہو پائے؟ ان کے جو سیاسی آبجیکٹیوز تھے اس کو تو انہوں نے انفلوئنس نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ جو ہے ہمیں ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا. اور ایرانین، یاد رکھیں، ایران میں سمبلزم بہت امپورٹنس ہے، اسی لیے انہوں نے مناب 168 اس کا نام رکھا، یہ جو یہاں کے اوپر ان کا وفد آیا اور جس طرح وہ تصاویریں یہاں کے اوپر لے کے آئے، اور انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ اس طرح کا، دیکھیں، اس طرح کی آپٹکس میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن کرائیں تاکہ آپ پولیٹیکل آبجیکٹیو اپنے ملک میں گین کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ آگے الیکشن آ رہے ہیں. اور یہی صورتحال وہاں پہ ہے، اکتوبر میں وہاں پہ بھی الیکشن ہے اور ہر صورت میں ہارے گا اور جیل جائے گا نیتن یاہو. اس کے لیے اسے بھی چھوٹی منی ٹرافی اب چاہیے. تو وہ لیبنان کے اندر جس طریقے سے ڈیسیمیٹ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے وحشیانہ طریقے سے، وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے ایرانین دے ہیو بین اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوں گی جس طرح امریکن چاہیں گے. دیکھیں، وہ ڈکٹیٹ نہیں آپ کر سکتے. آپ نے پیشکش کی ہے، کسے پیشکش کی ہے؟ وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت اتنا ہی ایکول ساورن کنٹری ہے جس طریقے سے آپ ہیں. انہوں نے بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو میرے خیال میں ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ والی کہانی یہاں پہ نہیں ہے. کوئی یونیلیٹرل فریم ورک جو ہے امریکہ اب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. باقی رہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ، تو وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ڈومیسٹک آڈینس کی کنزمپشن کے لیے ہیں جن کو وہ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی آپ کے بلیٹن میں دیکھ رہا تھا مائیکل کوگلمن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ناراض کر سکتے ہیں آپ نیتن یاہو کو، یہاں اپنے ووٹرز کو. تو ٹرمپ ہیں بٹوین ہارڈ اینڈ راک پلیس، وہ کھائی اور کنویں کے درمیان اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے انہیں اپنی قوم کا مفاد جو ہے اسے مقدم جانتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. جی عثمان صاحب، اسٹریٹ آف ہارمز تو جس طرح سے ایران کا اس پر کنٹرول ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. ابھی اگر خدا نہ خواستہ معاملہ مزید خرابی کی طرف جاتا ہے، کچھ اسکلیشن دوبارہ شروع ہوتی ہے، باب المندب کا آپشن بھی موجود ہے ایران کے پاس کہ اس کو بند کر سکتا ہے. پہلے تو آئل کی ٹریڈنگ جو ہے وہ اس میں مسئلہ آیا، دیگر جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی بند ہو سکتی ہے. مڈل ایسٹ اس سے کتنا افیکٹ ہوگا؟ جو خلیجی ممالک ہیں آبویسلی
پہلے بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, مزید نقصان اٹھا سکتے ہیں, تو ان کا کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں اس پر آپ؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھیں جو یونٹی آف کوآرڈینیشن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. ایران کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ان کے ساتھ, ٹرپل ایچ میں اگر حماس کو ہم مائنس کر دیں تو ہوتھیز اور جو ریڈ سی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ریڈ سی پہ جو ہوتھیز ہیں اور حزب اللہ ہیں, وہ تو یونٹی آف ایفرٹ کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, اور وہ ہم نے دیکھا ابھی 4-5 ویک کے اندر ہے. وہ ولادیمیر لینن کہتا تھا دے آر ڈیکیڈز ویئر نتھنگ ہیپنس بٹ دیر آر ویکس ویئر ڈیکیڈز ہیپن. تو یہ وہ صورتحال ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. 4% ان کا آئل تھا ایرانیوں کا, ان کے ہاتھ میں 20% پکڑا دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بے وقوفی کی وجہ سے. یہ جو کچھ اس نے حرکتیں کی پچھلے, جس میں نی جرک ریئیکشن دیا, نہ اے پلان ہے نہ کنٹینجنسی کا بی پلان ہے. تو باب المندب جو ہے وہاں سے دیکھیں ریڈ سی کے اوپر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال عمان کو ڈال کے مئی کے مہینے میں ان سے مذاکرات کر لیے کہ بھئی ان کا اوفینس جو ہے ہم نہیں روک پا رہے ہیں. تو یہاں سے دنیا کی 10% جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے, جو کہ چائنا اور انڈیا کی طرف سے شپمنٹ جاتی ہے اکراس دی, اب کہہ لیں یورپ جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اگر سائملٹینیسلی یہ ڈبل لاک کر لیتے ہیں, یہاں پہ باب المندب کو بھی کر لیتے ہیں. تو ریڈ سی سے تو سعودی عربیہ اس روٹ کو استعمال کر رہا ہے, تو وہ ان کے لیے بھی دیکھیں بہت مشکل صورتحال ہے. اور پھر پیٹرو ڈالر کی ہم بات نہیں کر رہے, ایرانین کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان 10 پوائنٹس کے اندر سیکنڈ پوائنٹ تھا اس کا اسٹریٹ آف ہرمز کا, ان کی ڈی فیکٹو سوورینٹی ہے, وہ اسے فارملائز کرنے جا رہے ہیں. اور ان کی داخلہ امور کی کمیٹی جو ہے اس کی کئی نکات کے اوپر متفق ہو چکی ہے, اور سب سے بڑی ان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ عمان اس کے حوالے سے آن بورڈ ہے. دیکھیں اگر سینکشن کا رجیم امپوز, ویسے تو ٹیکنیکلی عملاً سینکشن کام ہی نہیں کر رہی, ایران کے اوپر ہے, اگر یہ سینکشن نہیں اٹھاتے اور اپنا ان کے ایسٹ جس طرح فریز کیے گئے ہیں ان کو نہیں ڈی فریز کرتے, ان کو ہینڈ اوور نہیں کرتے, تو یہ روٹ جو ہے دیکھیں ریکنسٹرکشن میں ہیلپ کرے گا. $80 بلین سے $130 ارب وہ یہاں سے لے سکتے ہیں, اور انہوں نے لے کے دکھایا ہے. آپ جتنی مرضی پریمیم انشورنس کی بڑھا دیں پھر بھی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہے. تو میرے خیال میں صورتحال بڑی پریکیریس ہے, بڑی وولٹائل ہے, اور ایران نے اسرٹ کیا, پہلی دفعہ تو انہوں نے اس روٹ کو بند کر کیا, اور یہی تھا دیکھیں انہوں نے لینڈ میس سے انہوں نے سینٹر آف گریوٹی موڑ کے وہاں کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں. اسی چیز کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے یورپ کے ایٹیٹیوڈ میں. دیکھیں مستقبل میں پرٹیکولرلی میں یورپ کی بات کرنا چاہتا ہوں, ان کا سیاسی رد عمل جو ہے وہ ایران کی اس سوورنٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایران اپنے ایڈورسریز کے رسپانس کو شیپ کرنے کے قابل ہے. اسپین ایمبیسی کھول رہا ہے اپنی وہاں کے اوپر ہے, انہوں نے اپنی ایئر سپیس اور اپنے ملٹری بیسز نہیں دیں. میں اسپیشل بات کرنا چاہتا ہوں اٹلی کی, یہ تو بڑی فین ہے اس کی جارجیا میلانو, ان کی اسلاموفوبک ہے, یہ زینوفوبک ہے دونوں, لیکن اس نے بھی کہا کہ ہم سسلی کا اڈا نہیں دیں گے. فرانس نے کہا, آسٹریا نے کہا, اور یہی ایٹیٹیوڈ جو آپ کو نظر آتا ہے. مغرب نے ریفیوز کر دیا تھا. جی ریفیوز کر دیا. پھر انہوں نے اسرائیل کو بھی میسج دیا کہ ہم جناب کیا کہتے ہیں آپ کو جو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے. یہ ساری جو جاری تھی سپلائیز وہ انہی کی طرف جا رہی تھیں. تو اور ایک طرح سے انہوں نے ایران کو بھی بتایا کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے نا اس وار کے اندر ہم ڈائریکٹلی انگیج نہیں ہیں. انہوں نے پیسیفائی کیا, اپیز کیا ایک طرح سے, اگر مجھے لفظ جو ہے استعمال کرنے کی اجازت دیں, اپیز کیا ایرانینز کو کہ بھائی وی آر ناٹ ان دا پکچر, ہمارا کوئی آپ کے ساتھ تنازع نہیں ہے. یہ بیڈ آپ کا جو بلڈ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے, یہ فیوڈ ان کے ساتھ ہے. اور دیکھ لیں کس طریقے سے مسعود پزشکیان کے ساتھ کل بات کر رہے تھے وہ ایمینول جو میکرن ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو بھی سیریس ہے. تو نیٹو دیکھیں مغرب کا ورلڈ آرڈر فریکچرڈ ہو چکا ہوا ہے, فریگمنٹیشن کی طرف جا چکا ہے. اور ایران نیو گلوبل ورلڈ آرڈر جو آف کورس انکریمنٹل ہے, اوور نائٹ ون فائن مارننگ نہیں آئے گا, وہ اس کو شیپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں نتائج کے اوپر امریکہ نے کنٹرول کھو دیا, اور یہی تو ان کی اصل کرنسی تھی. دیکھیں کیا کرنسی تھی, اکنامک فلو کو برقرار رکھنا, اس کے علاوہ توانائی کی ترسیل سے متعلق جو سیکیورٹی ہے, اس کی ضمانت کی جو ان کے پاس اہلیت ہے, وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے. دیکھیں لمیٹڈ لیول پر ڈسرپشن کر کے کس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ جولٹ کر دیا ایرانینز نے. تو ایرانین کا جو لیوریج ہے وہ بارگیننگ پوزیشن کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرتا نظر آیا. یہاں پہ جو مذاکرات کا فریم ورک تھا اس کی فاؤنڈیشن ایران نے طے کی ہے, اور انہوں نے 28 فروری سے پہلے تو یہ نقطہ تھا ہی نہیں کہ اب نہ ہرمز کھولنی ہے, وہ تو پہلے سے کھلی ہوئی ہے, اور ٹیکنیکلی ٹو بی آنسٹ وہ تو کھلی ہوئی ہے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے, جے ڈی وینس گئے ہیں واپس ہے, اس ساری صورتحال کا سیز فائر پہ کیا اثر آئے گا. میرا نہیں خیال کہ اگر سینٹ کام ان کو سپورٹ نہ کرے اسرائیل کو ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے پریشر ماؤنٹ ہوا ہوا اس کے اوپر ہے, تو اسرائیل جو ہے وہ تو ہیڈ آن کلیجن میں حزب اللہ کے ساتھ نہیں جا سکتا, لیٹ الون کہ ان کو مینج کرنے والے ایران کے ساتھ کرے. دیکھیں ان کی ڈیفائنس ٹون اپنی جگہ پہ برقرار ہے, اس کی پوری قوم جو ہے وہ ان یونیسن نظر آتی ہے, اور جس طریقے سے نیشنل کریکٹر دیکھا ہے, یہ تو ہنوئی کو نہیں شکست دے سکے, وہ 8 سال تک ان سے لڑتے رہے. نارتھ ویتنام کی تو کوئی حیثیت نہیں ایران کے آگے, نہ ان کے پاس ہرمز ہے, نہ باب المندب ہے, نہ کوئی ایکسس آف ریزسٹنس تھی. انہوں نے ڈیفائنس کے اندر چاہ کے 8 سال نکال لی, اور 58,000 لاشیں لے کے یہ وہاں سے اٹھے. دیکھیں ان کا ملٹری ڈاکٹرائن جو تھا, جو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں کام آیا, اور وہ نو ڈاؤٹ تھا کہ
یہ بڑا رول پلے کرتی ہے, ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے ملٹری وار مشین ان کی ہے جو ٹھیک ہے ملٹری ہارڈ ویئر, لیکن یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس طریقے سے ریزونیٹ نہیں کر پایا افغانستان کے اندر ہے جو 5 سال پہلے وہاں سے ذلت سمیٹ کے یہ نکلے. تو یاد رکھیں ان کا کیپٹلزم کا یہ جو ورژن ہے اس نے امریکہ کو ہائپر ملٹرائز سپر پاور کے اندر تبدیل کیا. یہ پیسہ تو دیٹ کوڈ ہیو بین ایزیلی اسپینٹ آن ہیلتھ کیئر, سوشل سروسز اور ایجوکیشن کے اوپر ہے, لیکن دیٹ اینڈیڈ اپ فلڈنگ انٹو دیئر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس انسٹیڈ ہے. تو میرے خیال میں سچویشن آل ٹوگیدر چینج ہو چکی ہوئی ہے. امریکہ یہ لیوریج نہیں گین کر سکا اس وار مشین کے تھرو ہے, اور میرا نہیں خیال اس کے اندر وہ مزید آگے جائیں گے انٹل بوٹس آن گراؤنڈ نہ کریں. ایک فوجی نکالنا تھا اپنے پائلٹ, آپ نے 155 طیارے وہاں پہ بھیج دیے, $50 کروڑ آپ نے وہاں کے اوپر خرچ کر دیے. آپ دیکھیں نا یہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک آدھ ویڈیو اس طرح کی جس میں امریکی فوجی کا سر جھکا ہوا اور اسے قید کیا ہوا ایرانین نے. 11 لاکھ موبلائز کر دی انہوں نے, آرمی ہے, بسیج کا پورا فورم اپنی جگہ پہ ہے, 70 لاکھ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک ایسی قوم کو جس کی پوری ہسٹری ہے, دیکھیں ٹرمپ جغرافی کے سبجیکٹ میں فیل ہو چکا ہوا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. انہوں نے جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو انگلی رکھتے ہیں کہ یہ نقشے پہ فلاں کنٹری ہے اس کو کرنا ہے. وہ دورہ انوینسبلٹی کا ختم ہو چکا ہوا ہے, ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. ان کا اکنامک جو ہیجمنی کا لیوریج ہے وہ بھی جا چکا ہوا ہے, اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ تو امریکہ کے ٹاپ یونیورسٹی جو کارنل یونیورسٹی آئی میں تو ٹاپ بھی نہیں اب کہتا جو حالات ہیں ادھر یونیورسٹیوں کے کہ ایپسٹین کا دفتر تھا وہاں پہ ہارورڈ میں, وہ تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب اکنامک سینکشنز کو ویپنائز نہیں کر سکتا اگینسٹ ایران. 2015 کا جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو فائنل کرنے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا تھا. ابھی کی اگر صورتحال دیکھیں تو معاملات انتہائی اس لیول پر ہیں جہاں سے شاید واپسی کی امید بھی نہیں کی جا رہی تھی, لیکن پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی. پیچیدگیاں بھی ہیں اس وقت, کمپلیکیشنز بھی بے حد زیادہ ہیں. جوہری پروگرام کی مرکزی حیثیت بھی اس وقت ایران کے لیے ضروری ہے. آبنائے ہرمز پر کنٹرول یہ بھی اس بحث کا حصہ ہے. تو یہ اب اتنا آسان تو نہیں ہوگا. اس کو ہم اگر کہیں کہ یہ کچھ ہفتے, کچھ مہینے یا سال تک بھی اگر یہ لنگر آن چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ تو چلے گی ابھی. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ نے ابھی بات کی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, چیک کریں وہ سالوں پہ محیط ہے. وہ ایسے تھوڑی یہ ون فائر مارننگ کر کے وہ بیٹھ گئے تھے, اور اس کے تحت وہاں کے اوپر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا فریم ورک کام کر رہا تھا. مور دین 200 وہاں پہ انسپیکٹرز تھے. اب 2008 سے جیسے ہی یہ پل آؤٹ انہوں نے کیا اس کے بعد کوئی انسپیکشن وہاں پہ نہیں ہو رہی. اور یاد رکھیں اس وار کی ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سویلائزیشن کو کہتے ہیں میں اپ روٹ کر دوں گا, ویسے تو انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر جاپان کی کیا کر لی انہوں نے, 2 بم گرا کے وہاں کے اوپر ہے. خیر اینی وے, تو وہ وہاں کے اوپر دیکھیں ایک کانسیکوینشل سٹینڈ آف ہے نیوکلیئر کا جو کہ پردے کے پیچھے ہے. اور خبریں آ رہی ہیں, اب یہ پڑھ رہا تھا ابھی چند دن پہلے کہ فرانس, جرمنی, UK نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر میں بتایا کہ ہم نہیں جانتے وہ 440 kg کا جو ان کا ویپن گرنیڈ ہے جو کہ یورینیم جس کی انرچمنٹ ہو چکی ہے 60%, وہ کہاں پہ ہے, وہ فردوں میں ہے یا نہیں. اور IAEA کہتا ہے وہاں سے قافلہ اس کو نکال کے لے کے گیا, ہم نے اس چیز کا بس سراغ لگایا. اب انسپیکشن ہو نہیں رہی, اور پھر IAEA خود کہہ رہا ہے اس سے 10 نیوکلیئر جو ویپن ہے وہ بن سکتے ہیں. تو یہ وہی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے جو اسرائیل نے رکھی ہے اپنے ڈاکٹرائن کے اندر, جو ان کا نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے. تو وہ سب سیمسون آپشن, تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے, نہ تردید کر رہے ہیں نہ وہ. جی, اور یہی ایمبیگوٹی ایرانین نے بھی اپنا رکھی اپنے اینڈ کے اوپر ہے. دیکھیں یہ پوزیشن آف کمپرومائز نہیں ہے ایران کی ہے, یہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. نہ یہ وہ ایران ہے 28 فروری سے پہلے والا, اور نہ یہ وہ امریکہ ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس کی یاد رکھیں اس کی ڈراسٹک امپلیکیشن آنے والی ہے, ریپرکشنز ہوگی اس کی امریکہ کے لیے. آپ نے 80 ملکوں کے اندر 750 ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر 1,70,000 کے قریب آپ نے فوجی ڈپلائی کیے ہیں. کس شرط کے ساتھ کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. وہ دیکھ رہے ہیں ٹیمپلیٹ GCC کا جس طرح سے آپ نے کیا کہ انہیں کے دفتروں میں, گھروں میں رینٹ کے اوپر رہ کے چھپتے پھر رہے ہیں آپ کے فوجی ہے. اور وہاں پہ چائنیز چیک کریں, ان کا BRI کا میپ ہی چیک کر لیں. 33 کنٹریز ہیں اس ویسٹرن ہیمیسفیئر کی سائڈ پہ, اس میں سے 22 جو ہیں وہ BRI کا پارٹ ہیں. تو میرے خیال میں دنیا بدل رہی ہے. اس کے اندر یہ گلوبل ساؤتھ کی سینچری ہے, ایشیا کی سینچری ہے, ڈریگن کی سینچری ہے, اور نو ڈاؤٹ جس کے اندر آپ نے امبولڈن کر دی ہے. یوکرین کی جنگ تو کنکلوڈ ہونے والی تھی ہے, اب آپ نے پھر اس کو فائنینس کر دیا ہے, اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر لے آئیں, اور آپ کے اوپر امبارگو اٹھا رہے ہیں. مطلب اب ڈونلڈ ٹرمپ کو چیک کریں, اتحادی بھی گئے, ایسٹ بھی گئے, تمام فیملی کے جو طیارے ہیں وہ زمین بوس ہو چکے ہیں. اگر جو کلیم کر رہے ہیں ٹویٹ کے اوپر کہ ڈیفنس سسٹم ان کا انٹیگریٹڈ نہیں, ہم نے وہ ختم کر دیا, تو یہ غلطی سے گر گیا, اوپر سے گرا دیا کسی نے پائلٹ کو, تمہارے F-35 2 ہٹ ہو گئے ہیں, صحیح ہو گئے ہیں. اور یہ لے کے آئے تھے نیول آرماڈا, جس میں ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی تھی. ہیوبرس نظر آتا تھا آپ کو ہیڈ لائنز میں انٹرنیشنلی, پرٹیکولرلی امریکن پریس کی بات کریں. $13 بلین کا, انسانی تاریخ میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ایک جو یہ کیریئر, ایئر کرافٹ کیریئر پہ, اور اس کی لانڈری ہٹ ہو گئی, اور اب وہ زخم چاٹ رہا ہے اپنے بیٹھ کے گریس کے اوپر ہے. اور تیسرا بھی پہنچا نہیں, جو کہہ رہے تھے ہم نے ڈسپیچ کر دیا ہے
وہ آ رہا ہے وہاں سے نورفاک سے ورجینیا سے، اور کہاں ہے بھائی آپ کے ایمفیبیس شپس ہے، کہاں پہ آپ کے وہ جو ایئر بورن ڈویژن آ رہی ہے، اور اگلے جگہ کے اوپر انہوں نے وہاں کے اوپر بلڈ بینکس جو ہیں وہ بھی ڈپلائے کر دی ہیں۔ دیکھیں سینگ از بلیونگ، ایرانین کیا کہہ رہے ہیں، سمپل 3 لفظ کہے تھے، وی آر ویٹنگ، آ جائیں اور لڑ کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا ویتنام میں ان کا جو حشر ہوا ہے وہ کم تھا، اس کو چھوڑ دیں، 4000 لاشیں اپنی باڈی بیگز لے کے گئے، یہ افورڈ کر سکتے ہیں 100 باڈی بیگز بھی اس ان حالات میں، جب اگلے ہفتے سینٹ جو ہے وہ بلاک کرنے جا رہی ہے اس کی پار کو، سینٹ ووٹ کرے گی، 53 صرف اس کے ساتھ کھڑے تھے 28 فروری کے بعد سے، تو اب دیکھ لیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ سارے معاملات پرسیپشن پہ ہوتے ہیں، اب پرسیپشن دیکھ لیں اور ریئلٹی دیکھ لیں، ایرانین جی چکے ہوئے ہیں، اور وہی کانفیڈنس نظر آتا ہے ان کے اینڈ کے اوپر۔ دیکھیں انہوں نے سروائیو کرنا ہے، وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ان حالات کے اندر ہے، تو میرا نہیں خیال سے تھنگز ول نیور بی دا سیم اگین، جو دنیا بدل چکی ہوئی ہے اور ایران سینٹر آف پار ہے، یہی امریکہ کے تمام ٹاپ پولیٹیکل کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں، اور یہی وہاں پہ رابرٹ پیپ کہہ رہے ہیں، جیفری سیکس کہہ رہے ہیں، جان میرشائمر کہہ رہے ہیں، ٹیڈ پوسٹل کہہ رہے ہیں۔ اب جس کو دن کی 50 سال کی ریسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈنٹ پڑا ہے امریکہ کو، ہرٹ اور ہیوملیٹ ہو کے ہم نکلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اثرات دہائیوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔